السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں، جو پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے۔ اس سارے نظام کائنات کو بنانے والی ذات بھی اکیلی ہے اور چلانے والی ذات بھی اکیلی ہے۔ جب تک وہ مالک چاہے گا اسے چلائے گا، اور جب وہ چاہے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔
بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقا انعامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء تاجدار ختم نبوت ہم سب کے دلوں کی بہار، ہمارا فخر، ہمارا ایمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے قابل صد احترام بزرگوں، ذی وقار بھائیوں، عزت مآب پردہ نشیں میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس انسان کو فی احسن تقویم میں بنا کر کے اس کائنات کا عظیم الشان شاہکار بنایا ہے۔ پانی کے حقیر نطفے سے پروان چڑھنے والا یہ خاکی جسم، اللہ نے اس کے اعضاء کو اس تناسق، توازن، اعتدال، جمال اور کمال کے ساتھ سیٹ کیا ہے کہ آج جب انسان اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ جملے نکل آتے ہیں کہ ربا تو نے مجھے وہ نعمتیں مفت میں عطائی ہیں کہ اگر آج پوری دنیا کی دولت بھی میں لوٹا دوں تو ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے 100ویں حصے کا بھی حق میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت تخلیق فرمائی ہے۔ انسانی جسم کا ہر عضو بڑا ہی باکمال ہے اور باجمال ہے۔ ان تمام تر اعضاء میں سے ایک عضو ایسا ہے کہ جو اپنی افادیت کے لحاظ سے اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے باقی تمام اعضاء پر نمایاں حیثیت اور مقام رکھتا ہے۔ انسان کے جسم کا وہ حصہ، وہ عضو، گوشت کا وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ کہنے کو یہ ایک لفظ ہے، دیکھنے کو یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی مقام، اس کی منزلت اور اس کی شان کیا ہے؟ انسانی جسم میں اس کی اہمیت کتنی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کے ہاتھ نہ ہو تو انسان زندگی گزار لیتا ہے، پاؤں نہ ہو زندگی مشکل میں گزاری جا سکتی ہے، اور اگر آنکھوں کی بصارت نہیں ہے اور کانوں کی سماعت نہیں ہے تو انسان مشکل میں زندگی کے ایام گزار لیتا ہے۔ لیکن یہ دل انسانی جسم کا وہ حصہ ہے، اگر چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے یہ دھڑکنا بند کر دے تو انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں دل کو سپہ سالار بنایا ہے۔ جو حیثیت فوج میں چیف کمانڈر کی ہوتی ہے، انسانی جسم میں دل کی وہ حیثیت ہے۔ ہاتھ حرکت کرتا ہے دل کی اجازت کے ساتھ، پاؤں حرکت کرتے ہیں دل کی اجازت کے ساتھ، زبان حرکت کرتی ہے دل کی اجازت کے ساتھ۔ جسم کا جو بھی عضو حرکت کرتا ہے اس دل کی منشا اور اس کی اجازت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی ہو اور دل کو اس کی خبر نہ ہو، پاؤں نے حرکت کی ہو دل کو اس کی خبر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دل اجازت دیتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتا ہے،
لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بسا اوقات دل اس چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں پسند کر رہا ہوتا، بسا اوقات چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو، بسا اوقات نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اجازت مرضی دل کی ہوتی ہے، وہ اجازت دے گا تو پھر انسان کا عضو حرکت کرتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں اس کی حیثیت ہے، اور اگر اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ میری امت کے لوگوں، اللہ رب العزت نے تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ جَسَدِي، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے، راہ راست پر ہے، سیدھے رستے پر ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، حکم پیغمبری کے تابع ہے، اگر وہ سیدھے رستے پر چل رہا ہے تو تمہارا سارے کا سارا جسم سیدھا ہے، تمہارا سارے کا سارا جسم سیدھے رستے پر چل رہا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر جانے انجانے میں وہ خراب ہو گیا، راہ حق سے ہٹ گیا، اس میں شیطان نے اپنا ڈیرا جما لیا، شیطانی خواہشات اور نفسانی خواہشات اس پر غلبہ پا گئیں، تو یاد رکھنا کہ اس کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ الا وہی القلب، وہ کوئی اور نہیں انسان کا دل ہے۔ اگر اس کو سنبھال کر رکھو گے، اس کی اصلاح کرتے رہیں گے، اس کی تربیت کرتے رہیں گے، اس کو جھنجھوڑتے رہیں گے، اس کو مجبور کریں گے کہ یہ اللہ کے حکم کا تابع ہو، اس کو اس بات پر پابند کریں گے کہ یہ حکم پیغمبری کا تابع ہو، تو پھر یہ بات ناممکن ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے غلط راستے کا انتخاب کرے۔ انسان کا دل کس وقت غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے دل کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی اصلاح کرنا، میرے دل میں اٹھنے والے خیالات کیا وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہیں یا نہیں، کیا وہ اللہ کے پیغمبر کے احکامات کے تابع ہیں یا نہیں۔ جب ہم اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پھر اس وقت دل غلط راستے کی طرف چلتا ہے۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا ہے۔ دل کی درستگی میں ایمان کی درستگی ہے، اور دل کی خرابی میں ایمان کی خرابی ہے۔ اگر دل خراب ہو گیا، پھر آپ نمازیں پڑھتے رہیں، پھر آپ روزے رکھتے رہیں، پھر آپ حج کرتے رہیں، پھر آپ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 2سرا، کسی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے، بیٹھک کو کنڈی لگا کر کے، وہ ساری محافل مجالس کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ان کو نماز کا 1 حصہ بھی نہیں مل پاتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر یہ کیا بات ہوئی؟ نماز اس نے بھی پڑھی ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، رکوع اس نے کیا ہے، رکوع اس نے کیا ہے، سجدہ وہ بھی کرتا ہے، سجدہ یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو مکمل نماز کا ثواب کیوں، اور یہ نماز کے اجر سے، نماز کے ثواب سے محروم کیوں ہے؟ تو جانتے ہو کائنات کے امام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ میرے صحابہ یہ انسان کے دل کا معاملہ ہے، جو جتنی اچھی سوچ لے کر کے، جتنی اچھی فکر نظریہ لے کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے دل کو دیکھ کر کے اس انسان کو ثواب دیتے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم زکاتیں دے رہے ہیں، اگر میرا دل صاف نہیں تو میرا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کائنات کے امام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، کون سی کریمیں لگاتا ہے، کون سے بیوٹی سیلون پر جا کر کے چہروں کے فیشل کرواتا ہے، نہیں، اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے، میرا پیار کتنا ہے۔ اگر کل اس کی جان کی ضرورت میرے دین کو پڑ جائے تو کیا یہ میری خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اذان سن کر کے اپنی دکان کو نہیں بند کرتے ہیں،
اپنی ریڈی کو جو ہے وہ ہم سائڈ پر نہیں لگاتے کہ یار نماز پڑھ لیں. تو اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا کون سا سوکھا کام ہے؟ اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. جب دل نور ایمان سے منور ہو اور دل اسلام کی خوشبو سے معطر ہو تو پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان چلتا مکے کی سرزمین پر تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت کے اندر آتی ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے جبریل سے سوال کیا جبریل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا کالا کلوٹا بلال حبشی جو چلتا مکے کی سرزمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز خدا کی جنت کے اندر آ رہی ہے. کیوں؟ ان کے دل ایمان کے نور سے منور تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت اس طرح انسان کے دل پر فتنے حملہ آور ہوں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کے دل پر فتنے حملہ آور ہوں گے. اور جس انسان کا دل ان فتنوں کو قبول کرے گا دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. اور جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ نہ دنیا میں ان کے قریب جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں فتنے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مقام اور منزلت، شان و رفعت عطا کرتا ہے. تو ہم سب نے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دلوں کی تربیت کرنی ہے کہ میرا دل صحیح سوچے، صحیح راستے پر گامزن ہو. اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. بنیادی طور پر دل کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. قرآن و سنت میں جو دل کی اقسام بیان کی گئی ہیں وہ 3 ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. قسمیں بیان کرنے سے قبل میں ایک چیز آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والی چیز، پھرنے والی چیز. بڑی تیزی کے ساتھ دل پھرتا ہے. صبح کے وقت کچھ اور ہے، شام کے وقت کچھ اور ہے، دن کے وقت کسی اور چیز کی خواہش، ایک لمحے میں کچھ اور، اگلے لمحے میں کچھ اور. یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے. وما سمي الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلب. دل کو دل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھرتا ہے، رنگ بڑی تیزی کے ساتھ بدلتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی سب سے زیادہ جو دعا کائنات کے امام کی زبان طیبہ پر رہا کرتی تھی وہ دعا کون سی تھی؟ ام سلمہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان طیبہ پر سب سے زیادہ دعا کون سی ہوتی تھی؟ تو ام سلمہ فرمانے لگی کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک. اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے التجا کرتا ہوں، یہ پھرنے والی چیز، یہ بار بار رنگ بدلنے والی چیز، میں محمد تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک. تو دل بڑی تیزی کے ساتھ پھرتا ہے اور وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کا دل پھرے تو اللہ کی محبت کی طرف پھرے، اللہ کے دین کی طرف پھرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف پھرے. پھر وہ انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس انسان کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے. تو دل کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے قلب سلیم. سلیم سلامتی سے ہے، یعنی سلامتی والا دل. قلب سلیم ایسا دل جو کفر سے پاک ہے. قلب سلیم ایسا دل جو منافقت سے پاک ہے. قلب سلیم ایسا دل جو شرک سے پاک ہے. قلب سلیم ایسا دل جو حسد سے پاک ہے. قلب سلیم ایسا دل جو بغض سے پاک ہے. قلب سلیم ایسا دل جو حب منصب سے پاک ہے. قلب سلیم ایسا دل جو
ریاکاری سے پاک ہے۔ قلب سلیم ایسا دل جو دکھلاوے سے پاک ہے۔ قلب سلیم ایسا دل جو حب شہوت سے پاک ہے۔ قلب سلیم ایسا دل جو حب شہرت سے پاک ہے۔ قلب سلیم ایسا دل جو حب جاہ سے پاک ہے۔ قلب سلیم ایسا دل جو حب منصب سے پاک ہے۔ یعنی قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے کہ جو انسان کا دل، جب انسان کا دل دنیا کائنات کی تمام تر غلاستوں سے، تمام تر گندگیوں سے، تمام تر نجاستوں سے پاک صاف ہو جائے، انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات وہی ہوں جو اللہ کی مرضی اور اس کی منشا والے ہیں، تو پھر اس وقت انسان کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دل کی ایک تعریف بیان کی ہے، الذی قد سلم من کل شہوۃ تخالف امر اللہ ونہیہ۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں کہ جب وہ دل کہ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے باز آ جائے، ہر وہ دل جو ہر اس خواہش، تمنا، آرزو، تڑپ، چاہت سے پاک ہو جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے یا خدا کی حرمت کے خلاف ہے۔ یہ بات میں ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سردی کی راتیں ہیں، انسان سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر آرام کی نیند لیتا ہے، دو رضائیاں اپنے اوپر لے کر کے سوتے ہیں، کمرے میں ہیٹر لگا ہوا ہے، بڑا سکون، آرام دہ ماحول، بڑی سکون کی رات اس نے بسر کی۔ صبح کے 5:30 ہوئے، 5:35 ہوئے تو اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ ابن آدم اٹھ، اللہ کی طرف جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، خدا کو منانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب ایک طرف دل ہے کہ کہتا ہے کہ سویا رہ، کوئی نہیں، اٹھ کر پڑھ لیں گے، اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کر دے گا۔ ایک طرف دل کی خواہش ہے اور ایک طرف خدا کا حکم ہے کہ نہیں، اٹھ، جب میری طرف سے پکار لگے تو پھر میری طرف دوڑ کر کے آ۔ انسان جب اپنے دل کی خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے حکم خداوندی اور حکم پیغمبری کو ترجیح دینا شروع کرے تو اس وقت انسان کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے۔ پہلا انعام قلب سلیم کا کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا سے التجا کی تھی۔ سورہ الشعراء 19واں پارہ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن میں ابراہیم کو رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، قیامت کی رسوائیوں سے مجھے بچا لینا۔ کبھی میں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے، آپ نے بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ قیامت کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لینا۔ ہم اللہ سے مال بھی مانگتے ہیں، دولتیں بھی مانگتے ہیں، عزتیں بھی مانگتے ہیں، شہرتیں بھی مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو اللہ کے عذابوں سے پناہ نہیں مانگتے ہیں، اللہ کی جنت کا سوال ہم نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن میں ابراہیم کو ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایسا دن کہ جس دن نہ تو انسان کے مال کام آئیں گے، نہ انسان کی دولتیں کام آئیں گی۔ اس دن کام آنے والی چیز کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر کے جاتا ہے، جو اللہ کے دربار میں سالم دل لے کر کے جائے گا، وہ چاہے گنہگار ہو، وہ چاہے خطا کار ہو، جس کا دل دنیا کی خواہشات سے مبرہ اور پاک ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس قلب سلیم کی وجہ سے اس انسان کو قیامت کی رسوائیوں سے بچا کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ یہ قلب سلیم کا پہلا انعام ہے۔
دوسرا انعام، ہم جب انسان کا جگر ٹھیک کام کر رہا ہو، اس کا لیور ٹھیک ہو، معدہ ٹھیک ہو، تو انسان تھوڑی سی غذا کھائے تو بڑا اثر کرتی ہے، تھوڑی سی غذا بھی انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے، پھر وہ انسان بڑا تندرست و توانا ہوتا ہے جب اس کا معدہ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ جگر وغیرہ سارا کام ٹھیک چل رہا ہے اس کا۔ یہی مثال روحانی طور پر دل کی ہے، اگر دل قلب سلیم ہے تو انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ اگر دل قلب سلیم ہے، دنیا کی غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک ہے، تو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو جنت کے باغات میں بڑا ٹہل ٹہل کر چل رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، جبریل یہ کون شخص ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جو ایک رستے سے گزر رہا تھا، رستے میں ٹہنی پڑی تھی، اس نے وہ ٹہنی اٹھا کر کے صرف اس سوچ اور اس نظریے سے کہ کوئی اندھا گزرے گا، ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، بوڑھا گزرے گا، وہ اس سے زخمی ہو جائے گا، صرف اس وجہ سے اٹھا کر کے اس نے سائڈ پر کی۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب العزت نے اس انسان کو جنت کے باغوں میں داخل کر دیا تھا۔ اب لکڑی کو اٹھا کر کے، ٹہنی کو اٹھا کر کے سائڈ پر کرنا کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس پر؟ 1-2 سیکنڈ کا کام نہیں ہے، اور جنت مل گئی اس کے ساتھ۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، زمانے کی فاحشہ بدکارہ عورت ساری زندگی منہ کالا کرواتی رہی، لیکن ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم کیا اور خدا نے اس کو اپنی جنتوں کا مہمان بنایا۔ کیوں؟ جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر کے جاتا ہے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر کے اس انسان کو جنت کا مہمان بنا دیتے۔ تو قلب سلیم، جب آپ کا دل کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو قلب سلیم ہے، جب آپ کا دل قرآن پڑھنے کو کرتا ہے تو قلب سلیم ہے، آپ کا دل مسجد میں لگتا ہے تو قلب سلیم ہے، آپ کا دل اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کر کے رونے کو دل کرتا ہے تو قلب سلیم ہے۔ رات کی تنہائیوں میں جب پوری خلقت سو رہی ہو، بستروں پر آرام کی نیند لے رہی ہو، آپ اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے آنسوؤں کو بہاتے ہیں تو یہ قلب سلیم ہے۔ والدین کے پاؤں میں بیٹھ کر کے آنسو بہانے کو دل کرتا ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کتنے جنازے ہم نے اٹھائے، جب انسان کا دل ان جنازوں کو دیکھ کر کے پگھل جائے تو یہ قلب سلیم ہے۔ قبروں کو دیکھ کر کے رونے کو دل کرے تو قلب سلیم ہے۔ ہاں، جب انسان کا دل جو ہے دنیا کی خواہشات سے پاک ہو، ایک اللہ کی طرف گامزن ہو جائے، اس کی صبحیں اللہ کے نام کی ہو، اس کی شامیں اللہ کے نام کی ہو، اس کا جینا اللہ کے نام کا ہو، اس کا مرنا اللہ کے نام کا ہو، اس کی نمازیں خدا کے نام کی ہو، اس کے روزے خدا کے نام کے ہوں، وہ ساری زندگی ایک اللہ کے نام کی گزارتا ہے، تو پھر ایسا وہ انسان ہے جس انسان کے دل میں قلب سلیم ہے، کل قیامت کے دن یہ خدا کے دربار میں جائے گا، رب کہے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو چونکہ میرے دربار میں قلب سلیم لے کر کے آیا ہے، جب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے تجھ انسان کو جنت کا مہمان بناتا ہوں۔ یہ قلب سلیم پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم قلب مریض ہے، بیمار دل۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو عموماً انسان کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے، بڑا تندرست و توانا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان اپنے پیٹ میں جو ہے وہ خوراک صحیح نہیں ڈالتا ہے تو پھر اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور بسا اوقات انسان دل کا مریض، بیمار بن جاتا ہے۔ یوں ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے، بلوغت تک اس کا دل قلب سلیم ہے، اور پھر بلوغت کے بعد جب وہ انسان گناہ کرنے لگتا ہے، غلطی بے غلطی، نافرمانی بے نافرمانی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، تو پھر اس کا دل بیماری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، قلب مریض بن جاتا ہے۔ اور قلب مریض آج دنیا میں ہم روحانی جسمانی طور پر، طبی طور پر دل کے مریض بن جائیں تو ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ بندہ دل کا مریض ہے، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، غصے والی بات نہیں کرنی کہ بندہ کیا ہے، دل کا مریض ہے۔ ہم بڑا لحاظ رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں،
لیکن اگر دل روحانی طور پر بیمار ہو جائے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. جسمانی طور پر انسان کا دل بیمار ہو بالآخر موت ہے، موت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اگر روحانی طور پر دل بیمار ہو گیا، اس دل کی ہم اصلاح نہ کر پائے، اس کی تربیت نہ کر پائے، تو پھر اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے. سورہ ہمازہ میں اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. جب انسان خدا کے احکامات کو ٹھڈا مارتا ہے، ٹھوکر مار کر کے اپنے دل کی مانتا ہے، پھر اس کا دل بیماری کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. اس قدر بیماری کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ پھر اس دل کو توڑ پھوڑ دینے والی آگ کے اندر پھینک دیتے ہیں. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی آگ ہے جو انسان کے دلوں تک چڑھ جاتی ہے، انسان کے دل کو بھون کر کے رکھ دیتی ہے. پھر دوزخ میں جانے کے بعد یہ نکلنے کی دعائیں تو مانگیں گے، اللہ سے جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں تو مانگیں گی، مرنے کی موت تو مانگیں گے، لیکن اللہ ان کو موت نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے دل کی اصلاح اور دل کی تربیت نہیں کی تھی. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. اب اس بات کو غور سے سننا کہ انسان کا دل بیمار کس طرح ہوتا ہے. پہلے ہے قلب سلیم. ان العبد اذا اذنب ذنبا، انسان ایک گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، خدا کی طرف پلٹے، اللہ سے معافی مانگے، رب کے ہاں رجوع کرے، تو اللہ اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں. فَإِن زَادَ زِيدَ، اور اگر جو ہے وہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، صبح بھی گناہ کر رہا ہے، شام بھی گناہ کر رہا ہے، اور اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، اللہ ایک ایک کر کے دھبا لگاتے رہتے ہیں. ایک گناہ کیا، ایک دھبا لگا، ایک اور گناہ کیا، ایک اور دھبا، ایک اور گناہ کیا، ایک اور دھبا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا کہ اس کا سارے کا سارا دل جو ہے وہ سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس سے اگلا مرحلہ، اگر انسان پھر اللہ سے توبہ نہ کرے اور اس بیمار دل کا علاج نہ کرے، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پھر زنگ آلود ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی انسان اپنے بیمار دل کا علاج نہ کرے، اس سے پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر پردے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر پھر انسان اپنے دل کا علاج نہ کرے، اس دل کو میرے مریض رہنے دے، بیمار رہنے دے، اللہ سے توبہ نہ کرے، رب سے تعلق قائم نہ کرے، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. اور اگر پھر اللہ سے توبہ نہ کرے تو پھر انسان کے دل پر تالے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر انسان اللہ سے توبہ نہ کرے تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور اگر پھر اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، انسان کا دل الٹا ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، بیمار دل کا علاج نہیں کرتا ہے، تو یہ دل گھپ اندھیروں میں کھو جاتا ہے. اور اگر پھر انسان اپنے دل کا علاج نہ کرے، یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر پھر مہرے لگا دی ہیں. ان کے سامنے پھر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا ہے. احادیث پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، اثر نہیں کرتا ہے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل گناہ کر کر کے اس قدر زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ان پر نہ تو قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، نہ اللہ کا ذکر اثر کرتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان لوگوں پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تفصیل بیان ہوئی ہے، اس کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ترتیب ہے. اب میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا میری کیفیت اور میری حالت، میرے دل کی کیفیت کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انسان کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر پردے چڑھتے ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. انسان کے دل پر تالے لگ جاتے ہیں، قفل چڑھ جاتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جن میں سے نہریں چلتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی رستا ہے. کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے غصے سے اور رب کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں. لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ایک انسان وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے اندھا ہے، حضرات کی انگلی پکڑ کر کے سیدھے راستے پر اس کو لگا دیتا ہے. لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دل اندھا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بصارت نہ ہو، کوئی نہ کوئی انسان کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. لیکن اگر دل اندھا ہو جائے، یہ دل حق کو دیکھنے سے عاری ہو جائے، اس دل میں خدا کی معرفت نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، محبت الہی سے خالی ہو، اللہ کے پیار سے، اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو، پھر اس دل کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے. پھر یہ دل گھپ اندھیروں میں کھو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. پھر اللہ ایسے دلوں پر مہرے لگا دیتے ہیں. یہ دوسری قسم کا دل ہے. پہلا قلب سلیم، دوسرا قلب مریض، اور تیسری قسم قلب میت. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اگر انسان بیمار ہے، دوائی لے، غذا اچھی کرے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر انسان بیمار ہے، دوائی نہیں لے رہا، اچھی خوراک ہی نہیں کھا رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اس کو فکر ٹینشن نہیں ہے، تو پھر اس کو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. بسا اوقات یہ بیماری اس انسان کی موت کا بھی سبب بن جاتی ہے. یہی مثال دل کی ہے. اگر قلب مریض بن چکا ہے، غلطی انسان سے ہو گئی، اب اپنے دل کی اصلاح کرے، اللہ سے معافی مانگے، خدا کی طرف رجوع کرے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیں گے. لیکن اگر دل کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی، نافرمانی پہ نافرمانی، صبح بھی گناہ کر رہا ہے، شام بھی گناہ کر رہا ہے، اس کو اللہ سے ملنے کی چاہت نہیں، خدا سے ملنے کے لیے تڑپتا نہیں ہے، وہ انسان، اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، تو پھر اس کا دل اس کی دل کے مرض بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا دل قلب میت یعنی مردہ بن جاتا ہے. انسان کا دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے. کیا مرتا ہے؟ احساس مر جاتے ہیں. کیا مرتا ہے؟ جذبات مر جاتے ہیں. کیا مرتا ہے؟ فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے. کیا مرتا ہے؟ محبت رسول ختم ہو جاتی ہے. کیا مرتا ہے؟ والدین سے محبت ختم ہو جاتی ہے. کیا مرتا ہے؟ قرآن پڑھ کے بھی اثر نہیں ہوتا ہے. کیا مرتا ہے؟ انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جب کیفیت یہ ہو، جب حالت یہ بن جاتی ہے، تو سورہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. بہت سے جن و انس ایسے ہیں جن کو ہم نے دوزخ کی آگ کے لیے بنایا ہے. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ
جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت برتنے والے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں ان کی حیثیت اور مقام کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ یہ مشکل نہیں ہے، انسان تھوڑی سی محنت کرے، کوشش کرے اور مجبور کرے اپنے دل کو کہ وہ اللہ کے احکامات کا تابع ہو۔ بسا اوقات انسان کا دل اس بات کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر لوں، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک عالم دین نے یہ بات سنائی تھی، مسجد حرام میں ایک شخص، ایک عربی کو اس نے دیکھا کہ وہ مسجد حرام سے نکلا، پھر واپس آیا، پھر نکلا، پھر واپس آیا، پھر نکلا، پھر واپس آیا، پھر نکلا، پھر واپس آیا۔ تقریباً 7 دفعہ اس نے یہ کام کیا۔ تو وہ عالم دین اس کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ کبھی نکلتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں، کبھی آتے ہیں، وجہ کیا؟ تو اس نے کہا خلی ہادہ بینی و بین اللہ، چھوڑ یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر کیوں پڑ رہا ہے؟ جب اس نے اصرار کیا تو کہنے لگا سن، میری عادت ہے جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس غلطی کو سیدھا کرنے کے لیے 7 دفعہ کام کرتا ہوں۔ میں مسجد حرام سے نکلا، میں دعا پڑھنا بھول گیا تھا، مجھے دعا یاد نہیں رہی۔ اب جب مسجد حرام سے نکلا تو دعا پڑھنا میں بھول گیا، میں واپس مسجد کے اندر آیا، داخل ہونے کی دعا پڑھی، پھر نکلا، دعا پڑھی نکلنے کی، پھر اندر آیا، پھر میں نے داخل ہونے کی دعا پڑھی، پھر باہر گیا، پھر نکلنے کی دعا پڑھی۔ 7 دفعہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر میں نے آج کے بعد کوئی غلطی کی تو پھر مجھے سزا اسی طرح کی ملتی ہے۔ میں خود اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں، خود اپنا تجزیہ کرتا ہوں، خود اپنے آپ کا احتساب کرتا ہوں، محاسبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو تو کیوں ہو۔ اگر انسان یوں ہی اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے، انسان کا دل کر رہا ہے گناہ کرنے کو، اس کے پاس لاکھ اسباب ہیں، اس کے پاس لاکھ وسائل ہیں، چھوڑے سب کو۔ جب خدا نے کہا ہے کہ الٹی حرکت نہیں کرنی ہے تو دل کے خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے انسان کا دل حکم الہی کو ترجیح دے تو پھر انسان کا دل، جب دل سیدھا ہے تو سارا جسم سیدھا ہے، اور اگر دل خراب ہے تو پھر سارا جسم خراب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دل میں اللہ کی محبت اور خدا کا پیار اور اس کے رسول کی سنت سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلب مریض اگر دل بن چکا ہے، اللہ اس کی اصلاح کر کے قلب سلیم بنانے کی توفیق دے، اور اگر قلب میت بن چکا ہے تو خدا سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن خدا اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور بھی ضرور اپنے بندے کو ان تمام تر گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کے دل کو قلب سلیم بنائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔